أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح پر پروگرامز پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ پروگرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے آغاز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن دعوت اللہ کے بارے میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رازداری کے ساتھ اپنے ملنے والوں کو توحید کی تعلیم دینے لگے۔ پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر چوتھے سال کا آغاز ہوا تو اللہ تعالی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی سورۃ الحجر کی آیت 95 کے تحت حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھلے عام پیغام حق پہنچائیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پس خوب کھول کر بیان کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، اور شرک کرنے والوں سے اعراض کر۔ اور پھر اس حکم کے فوراً بعد قرآن مجید کی سورۃ شعراء کی آیت 215 کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ کہ اور اپنے اہل خاندان یعنی اقربا کو ڈرا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم بالخصوص رشتہ داروں کو کھلے طور پر پیغام حق پہنچانے کا عزم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور قریش کے تمام قبائل کے نام لے لے کر ان کو بلند آواز سے پکارا اور اپنی طرف بلایا۔ جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ یہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ کوئی بڑا سا لشکر مکہ کے اس قدر قریب اس پہاڑ کے پیچھے اس طرح جمع نہ ہو سکتا تھا کہ مکہ والوں کو اس کی خبر ہی نہ ہو، مگر انہوں نے کسی قسم کا کوئی سوال اٹھائے بغیر یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضرور مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ لوگوں کو مجھ پر اتنا یقین ہے تو سنو کہ پھر میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی پیغام پہنچاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور میں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بے مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی دوسرا کسی بھی رنگ میں شریک نہ ہے۔ پس اللہ پر ایمان لاؤ تا اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام سنا تو ہنس دیے، کیونکہ وہ کسی ایسے پیغام کی امید نہ کر رہے تھے۔ یہ پیغام ان کے مزاج کے خلاف تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسی مذاق کے فقرے کسنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولا، تبا لکا الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ کہ تو ہلاک ہو، کیا تو نے اس غرض کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے اس مقام سے منتشر ہو گئے۔ سامعین و ناظرین کرام، ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی چچا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کی خبر سنتے ہی اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔
ان مذکورہ دونوں واقعات کے تفاوت سے دنیا داری اور اللہ تعالیٰ کے راستہ کے مابین فرق واضح ہوتا نظر آ رہا ہے۔ الہی جماعتوں کے سفر کا آغاز بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ معمور من اللہ کا راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہوتا ہے، نہ کہ پھولوں کی سیج۔ اپنے بعض خاص رحمی رشتہ دار بھی بعض اوقات جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ کوہ صفا والے اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بنو عبد المطلب کے کھانے کی دعوت کا اہتمام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے ایک دعوت طعام کا اہتمام کیا۔ 40 کے قریب لوگ اس دعوت میں شامل ہوئے۔ کھانا کھا چکنے کے بعد سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنے کا آغاز کرنا چاہا، مگر ابو لہب نے یہ کہہ کر روک پیدا کر دی کہ کیا اس لیے ہمیں کھانے پر بلایا گیا تھا؟ اور وہ لوگ بات سنے بغیر منتشر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر کہا کہ وہ دوبارہ دعوت طعام کا اہتمام کریں۔ اس دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروگرام بنایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے اور پھر کھانا پیش کیا جائے گا۔ جب وہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں آپ کی طرف ایسا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اس سے بہتر پیغام کوئی شخص اپنی قوم کی طرف لے کر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں، اگر تم میری بات مانو گے تو دین اور دنیا کی بہترین نعمتوں کے وارث قرار دیے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر حاضرین میں سے کسی نے بھی کسی قسم کا کوئی جواب نہ دیا۔ سب لوگ خاموش تھے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ ان کی عمر اس وقت 13 سال تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور کہا، گو میں سب میں سے کمزور ہوں اور سب سے چھوٹا بھی، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اس پر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام موجود رشتہ داروں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس بچے کی بات سنو اور مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر وہ تمام لوگ ہنس پڑے، اور ابو لہب نے اپنے بڑے بھائی ابو طالب سے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے چھوٹے سے بچے کی پیروی کرو۔ اور پھر وہ تمام لوگ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مسلمانوں کے لیے ایک مرکز قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو مسلم ارقم بن ابی ارقم کے مکان کا انتخاب کیا۔ تاریخ اسلام میں اس مکان کو دارالاسلام کا نام دیا گیا ہے۔ یہ اغراض دینیہ کے لیے قائم ہونے والا اسلام کا پہلا سینٹر تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس سینٹر کے قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت وہاں ہی گزارنے لگے، اور مسلمان ہونے والوں میں سے بھی جس کسی کو جتنا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارنے کا مل جاتا وہاں موجود رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کی تعلیم و تربیت فرمانے لگے اور نماز با جماعت بھی ادا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دھیرے دھیرے مکہ اور مکہ کے ماحول میں پھیل رہا تھا۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے اور اسلام کے بارے میں معلومات لینے والے اسی مرکز دارالاسلام میں آنے لگے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے چوتھے سال اس مکان کا انتخاب کیا تھا، اور پھر چھٹے سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان میں بڑی احتیاط اور رازداری کے ساتھ اپنے تبلیغی مشن کو جاری رکھا۔ نبوت کے چھٹے سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگر اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، بہت بہادر انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بہادر انسان تھے۔ مکہ کے ماحول میں ان دونوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان دونوں کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دارالاسلام دار ارقم سے باہر نکل کر کھلے عام تبلیغ کا کام کے آغاز کر دیا، اور پھر مکہ کے لوگوں بالخصوص سرداران قریش نے بھی مسلمانوں کی مخالفت کا آغاز کر دیا، جو لمحہ بلمحہ شدت اختیار کرنے لگی۔ سامعین و ناظرین کرام، آئندہ کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعات بیان کیے جا رہے ہوں گے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور عذرا کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔